نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، دنیا کا دستور ہے جب کسی سے ملاقات ہوتی ہے، پہلی مرتبہ کسی سے ملاقات ہوتی ہے، ملتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم ملنے والے سے کہتے ہیں کہ اپنا نام بتاؤ۔ وہ آپ کو نام بتاتا ہے، میرا نام فلاں ہے فلاں ہے۔ نام بتانے کے بعد پھر پہچان شروع ہو جاتی ہے، معرفت شروع ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ تعلق شروع ہو جاتا ہے۔ آپ جب کوئی بات کرتے ہیں تو آپ اس کو اس کے نام سے مخاطب کرتے ہیں، اس کا نام پکار کر کہتے ہیں۔ کوئی بات کرنی ہو، معرفت کا آغاز کرنا ہو، پہلی ملاقات ہو تو سب سے پہلے نام پوچھا جاتا ہے۔ اب دنیا کے دستور کے مطابق اگر کسی شخص سے معرفت پیدا کرنی ہے، کسی سے تعلق بنانا ہے، کسی سے الفت پیدا کرنی ہے، کسی سے محبت کا اظہار کرنا ہے، تو سب سے پہلے اس کا نام ہم پوچھتے ہیں اور اس کا نام ہم یاد کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ رب العزت سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی پہچان حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے قلب کا تعلق اللہ سے جوڑنا چاہتے ہیں، تو اسی طرح دنیا کے دستور کے مطابق اللہ رب العزت کے نام، اس کے صفاتی نام وہ بھی ہمیں آنے چاہیے، ان ناموں کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، چونکہ جب نام آپ کو پتہ ہوتا ہے تو اس کے ذریعہ سے معرفت آسان ہو جاتی ہے، پہچان آسان ہو جاتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے 99 صفاتی نام ہیں، 99 صفاتی نام ہیں، اور جو شخص اللہ رب العزت کے ناموں کو شمار کر لیتا ہے، شمار مطلب یاد کر لیتا ہے، حفظ کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کے لیے جنت کو لازم فرما دیتا ہے، اس کو جنت کے اندر ضرور اللہ رب العزت داخل فرمائے۔
یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے یہ بھی تلقین فرمائی، یہ مسند احمد کی روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ سے دعا مانگو تو دعا کے اندر اللہ کے صفاتی نام یا کریم یا رحیم یا قدوس یا جبار وغیرہ وغیرہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام کو استعمال کیا کرو۔ جو بندہ دعاؤں کے اندر اللہ کے صفاتی ناموں کو استعمال کرتا ہے، اللہ رب العزت کو یہ عمل اپنے بندے کا بڑا پیارا لگتا ہے، اللہ کو یہ عمل بڑا محبوب ہوتا ہے۔ تو اپنی دعاؤں کے اندر بھی اللہ رب العزت کے ناموں کو، اس کے صفاتی ناموں کو یاد کیا جائے۔ احادیث مبارکہ کے اندر، قرآن مجید کے اندر درجنوں ایسی دعائیں ملتی ہیں جس کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام نے اور آقا کریم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے ناموں کو استعمال کر کے اللہ سے دعائیں کی، التجائیں کی، اللہ سے مناجات کی۔ اللہ رب العزت کے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک نام جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک مرتبہ ذکر فرمایا، فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اللہ رب العزت کا ایک نام اس کے اندر آیا الجبار۔ آج کا میرا موضوع اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں سے الجبار، اس کی لغوی وضاحت، اس کے چند فضائل، جتنا وقت میسر آیا اس کے اندر کچھ گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العزت میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ حاضرین محترم، الجبار نور الازاح کے اندر ایک باب ہے جس کا نام المسح علی الجبیرۃ، یہ اس باب کا نام ہے۔ المسح علی الجبیرۃ کا معنی ہے جبیرہ پر مسح کرنا، جبیرہ پر مسح کرنا۔ کسی شخص کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، یا کسی اور وجہ سے ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، کوئی زخم ہو جاتا ہے، اس ہڈی جب ٹوٹ جاتی ہے اس پر پٹی چڑھائی جاتی ہے اور اس زخم کو بھرنے کے لیے اس پر پلستر چڑھایا جاتا ہے، پٹی لگائی جاتی ہے۔ اور شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ جب آپ کے بدن کے اندر کوئی کمی بیشی ہو جائے، کوئی ہڈی ٹوٹ جائے، کوئی زخم ہو جائے اور اس پر پٹی لگا دی جائے تو فرمایا المسح علی الجبیرۃ، اس زخم پر، اس پٹی پر آپ ہاتھ تر کر کے پانی کے ساتھ اس پر مسح کر سکتے ہیں، دھونا ضروری نہیں ہے، مسح کر سکتے ہیں۔ حاضرین محترم، اگر کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں کہ اس ہڈی کو آپس کے اندر ملا دیتے ہیں، اور ہڈی کو ملا کر ہڈی کو جوڑنا ان کے بس کے اندر نہیں ہے، ہڈی کو ملا کر اس کو وہیں پر باندھ دیتے ہیں۔ اطباء کا قول ہے کہ 1 سال سے لے کر 21 سال تک، اور ایک قول کے مطابق 22 سال تک اللہ رب العزت کے حکم سے انسان کی ہڈیاں پروان چڑھتی ہیں، انسان کی ہڈیاں بڑھتی ہیں، ان کے اندر نشو و نما ہوتی ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، گروتھ ہوتی ہے۔ انسان کی ہڈیاں 1 سال جب اس کی عمر ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کی ہڈیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں، ہڈیاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، نشو و نما کا عمل جاری ہو جاتا ہے۔ جب 21 یا 22 سال عمر ہوتی ہے تو اللہ رب العزت ہڈیوں کو حکم فرماتا ہے کہ یہیں پر ٹھہر جاؤ، یہیں پر رک جاؤ۔
اب ہڈیاں وہیں پر رک جاتی ہیں، ان کی بڑھوتری، ان کی نشو و نما وہیں پر رک جاتی ہے۔ یعنی ان 20-22 سالوں کے اندر انسان کی ہڈیوں کا عمل آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب انسان کی ہڈی ٹوٹتی ہے، کوئی گہرا زخم آتا ہے، تو ڈاکٹر اس ہڈی کو سامنے رکھ کر اس پر پٹی کر دیتے ہیں، اور جب پٹی کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کا کرم، اس کا فضل یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس ہڈی کو حکم فرماتا ہے کہ دوبارہ اس کے اندر بڑھوتری شروع ہو جائے، اس کے اندر دوبارہ نشو و نما شروع ہو جائے۔ تو جب نشو و نما پھر ہوتی ہے، ہڈی جڑ جاتی ہے، پھر اللہ رب العزت حکم فرماتا ہے ہڈیوں اپنی اپنی جگہ پر ٹھہر جاؤ، سکون اختیار کرو۔ حاضرین محترم، یہ جو جبار لفظ ہے یہ اسی جبیرہ سے نکلا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس طرح جبیرہ ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، اللہ رب العزت اس کا علاج فرماتا ہے، اس ہڈی کو اللہ رب العزت جوڑتا ہے۔ ایک ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کی اللہ رب العزت اصلاح فرماتا ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت کا ایک نام ہے الجبار۔ جب ہم الجبار سنتے ہیں، قرآن مجید کی آیت کے اندر پڑھتے ہیں، یا ویسے اللہ کا نام الجبار سنتے ہیں، تو ہمارے خیالات کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر المنتقم، المتکبر، القہار، ہم اس کے ساتھ اس لفظ کو جوڑتے ہیں۔ جیسے ہی ہم الجبار لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں کے اندر خیال آتا ہے کہ شاید اس لفظ کا معنی، مفہوم اللہ رب العزت کا قہر ہے، اس کا روب و دبدبہ ہے، اس کا جلال ہے، مگر نہیں۔ ضیاء الامت پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ ضیاء القرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ الجبار اللہ رب العزت کا جو نام ہے، اس کے اندر قہر نہیں ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کا جلال نہیں ہے، مگر الجبار کے ایک ایک حرف کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت بھری ہوئی ہے، اس کا پیار بھرا ہوا ہے، اس کی رحمتیں بھری ہوئی ہیں۔ حاضرین محترم، وہ کیسے؟ الجبار، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کسی انسان کا دل ٹوٹتا ہے، جس طرح اللہ رب العزت ہڈیوں کو جوڑتا ہے، ظاہری بدن کو جوڑتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے تو انسان کسی ماہر کے پاس نہیں جاتا، اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر آئے، اللہ رب العزت اپنے اس بندے کے دل کی اصلاح فرما دیتا ہے۔ بے سہاروں کو اللہ رب العزت اس الجبار نام کی فضیلت کے تحت اللہ رب العزت اس نام کے صدقہ سے اس بندے کو شفا عطا فرما دیتا ہے، اس کے دل کو سہارا دے دیتا ہے۔ کوئی بے سہارا ہے، اس کو سہارا عطا فرما دیتا ہے، کوئی دکھی ہے، اس کے دکھ کا مداوع کر دیتا ہے، کوئی غم زدہ پریشان ہے، اللہ رب العزت اس کو سکون عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس الجبار کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت دکھیوں کا سہارا ہے، بے قراروں کا قرار ہے، غم زدوں کو آسرا عطا فرمانے والا ہے۔ حاضرین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب انسان کو کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر یوں کہے کہ اے میرے جبار، میرے دل کو سنوار دے، اے میرے جبار، میرے بگڑے کاموں کو سنوار دے۔ اللہ رب العزت اس نام کی فضیلت کے تحت، اس نام کی برکتوں کے تحت اللہ رب العزت اس بندے کی مشکلات کو دور فرما دیتا ہے، اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔
حاضرین محترم، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب انسان انتہائی بے بسی کے عالم کے اندر بے بس ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر یا جبار کہہ کر مدد مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو سنبھال بھی لیتا ہے اور اس کی حاجت بھی پوری فرما دیتا ہے، اس بندے کی حاجت کو بھی پورا فرما دیتا ہے۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت کے اندر فرماتے ہیں اگر کوئی شخص دشمن کے خوف کے اندر مبتلا ہو جائے، دشمن کا ڈر ہے، خوف ہے، دشمن کی ہیبت ہے، تو فرمایا اللہ رب العزت کا نام یا جبار 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے پناہ مانگے، 100 مرتبہ یا جبار پڑھ کر اللہ سے پناہ مانگے، اللہ رب العزت اپنے اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے، اس کو کوئی دشمن کی طرف سے پریشانی اور تکلیف نہیں آتی۔ حاضرین محترم، اسی طرح اگر کوئی شخص بیمار ہے، شدت کی بیماری اس کو چھوڑ نہیں رہی اور بیماری کی کیفیات کے اندر ہے، تو فرمایا کہ 313 مرتبہ اللہ رب العزت کا نام یا جبار پڑھے، 313 مرتبہ کسی بھی وقت یا جبار پڑھے، اللہ رب العزت اس کی بیماری کو دور فرما دیتا۔ اب دیکھیے اس ایک نام کے اندر اللہ رب العزت کی کتنی برکتیں پوشیدہ ہیں، کتنی رحمتیں پوشیدہ ہیں اور اس کی کتنی انوار و تجلیات اس کے اندر پوشیدہ ہیں۔ حاضرین محترم، ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کوئی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر قبول کروانا چاہتا ہے کہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے، میری یہ مشکل آسان ہو جائے، میری اللہ رب العزت یہ دعا قبول فرما لے، تو فرمایا کہ باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائے اور 100 مرتبہ یا جبار پڑھے، 100 مرتبہ یا جبار پڑھے اور پھر دعا کرے، اللہ رب العزت اپنے اس بندے کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ حاضرین محترم، اسی طرح شیخ عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں جس شخص کو نفس اور شیطان کا بہت زیادہ غلبہ ہو، شر شیطان سے بچنا چاہتا ہو، شر نفس سے بچنا چاہتا ہو، تو فرمایا وہ شخص بھی یا جبار کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرے، اللہ رب العزت شر شیطان سے بھی اس کی حفاظت فرمائے گا اور شر نفس سے بھی اس کی حفاظت فرمائے گا۔ حاضرین محترم، ذرا اندازہ کیجئے اس ایک لفظ کے اندر اللہ رب العزت کی کتنی رحمتیں پوشیدہ ہیں، کتنی عظمتیں پوشیدہ ہیں، ایک ایک حرف سے اللہ رب العزت کی رحمتوں کا اظہار ہو رہا ہے، اللہ کی عظمتوں کا اظہار ہو رہا ہے۔ کوئی پریشانی ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی مصیبت ہو، اللہ کے اس نام کو باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر اللہ کے اس نام کا ورد کیا جائے، دعا کے اندر اس کو شامل کیا جائے، اللہ رب العزت بیماریوں کو بھی دور فرماتا ہے اور اپنے بندے کی حاجات کو بھی پورا فرماتا ہے۔ حاضرین محترم، آقا کریم علیہ السلام آپ طائف کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت کی صفت جبار کا اظہار دیکھیے۔ آقا کریم علیہ السلام باغ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں طائف کے اندر، اور وہاں پر سرداروں کے پاس آقا کریم علیہ السلام دین اسلام کا ان کو پیغام دیتے ہیں کہ اللہ کو ایک مانو، اس کا کوئی شریک نہیں، صرف اللہ ہی معبود ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ان بدبختوں نے آقا کریم علیہ السلام کی بات کو ماننے کی بجائے انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کا انکار بھی کیا اور بے ادبی اور گستاخی بھی کی۔ اور آقا کریم علیہ السلام جب وہاں سے واپس پلٹے تو ان بدبختوں نے آقا کریم علیہ السلام کے پیچھے طائف کے اوباش اور آوارہ لڑکوں کو حضور کے پیچھے لگا دیا، اور وہ لڑکے بدبخت آقا کریم علیہ السلام کو پتھر مارتے تھے،
حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب زخموں سے نڈھال ہو کر، تکلیفوں سے نڈھال ہو کر آپ جب زمین پر بیٹھتے تھے، وہ بچے آقا کریم علیہ السلام کو دوبارہ اٹھاتے اور پھر پتھر مارتے تھے۔ زبان پر آقا کریم علیہ السلام کے ایک بھی شکوہ نہیں ہے، حضور کی زبان پر ایک بھی شکوے کے کلمات آقا کریم علیہ السلام نے ادا نہیں فرمایا۔ حاضرین محترم، آقا کریم علیہ السلام چلتے چلتے انگوروں کے باغ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ باغ 2 کافروں کا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام اس باغ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، زخموں سے نڈھال ہیں، آپ کے نالین مبارک خون سے تر ہو چکے ہیں، جسم پر زخموں کے نشانات ہیں، پتھراؤ آقا کریم علیہ السلام پر کیا گیا۔ اب اس باغ کے اندر ان 2 کافروں کا ایک خادم تھا جس کا نام عداس تھا۔ وہ عداس آقا کریم علیہ السلام کے پاس آتا ہے۔ وہ عداس شخص حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس جب پہنچتا ہے، حضور کو زخموں سے نڈھال دیکھتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو درخت کے سائے کے اندر بٹھا دیتا ہے۔ جب درخت کے سائے کے اندر بٹھاتا ہے، وہ شخص عداس حضرت یونس علیہ السلام کے علاقے کا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام جب اس سے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اور مزید تذکرہ کرتے ہیں، وہ شخص آقا کریم علیہ السلام سے مانوس ہو جاتا ہے۔ حضور کی محبت اس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے آقا کریم علیہ السلام نے وہاں پر دعا فرمائی کہ مولا کمزوروں کا بھی تو رب ہے، بے سہاروں کا بھی تو رب ہے، دکھیوں کا بھی تو رب ہے، اور غم زدوں کا آسرا بھی تو ہے، کمزوروں ناتواؤں کا تو رب ہے، مولا کرم فرما دے۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنی صفت جباریت کا اظہار فرمایا۔ اب وہ شخص عداس، اس کے دل کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، حضور کا پیار پیدا ہو جاتا ہے۔ اب وہ آقا کریم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کو صاف کرتا ہے اور آقا کریم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کو بوسے بھی دیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، اب یہاں پر اللہ رب العزت کی صفت جباریت کا اظہار ہو رہا ہے۔ انہی پاؤں مبارکہ کو زخمی کیا گیا، یہ پاؤں مبارک، نالین مبارک خون سے بھر گئے، زخموں سے بھر گئے، مگر اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے حبیب تیرے پاؤں کو زخمی کیا گیا، مگر میرے وہ بندے بھی موجود ہیں جو تیرے پاؤں کو بوسے بھی دینے والے ہیں، تجھ سے پیار کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی صفت جباریت ہے۔ اللہ رب العزت کمزوروں کو سہارا عطا فرماتا ہے اور ظالم کی کمر توڑتا ہے۔ اللہ رب العزت جابر پر جبار ہے، جو کسی پر جبر کرتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی کا مال ناحق غصب کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اس پر جبار ہے اور مظلوم پر بھی جبار ہے۔ مظلوم پر جبار اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العزت اس کا حصہ اس بندے کو دوبارہ عطا فرما دیتا ہے۔ ظالم کو اللہ رب العزت سزا عطا فرماتا ہے اور مظلوم کو اللہ رب العزت سہارا عطا فرماتا ہے۔ تو عزیز محترم، آقا کریم علیہ السلام کے پاؤں مبارکہ کو بوسے دیے گئے اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ السلام کو ان تکلیفوں کے بعد اللہ رب العزت نے معراج عطا فرمائی، اپنے پاس بلایا اور اپنا دیدار عطا فرما دیا۔ حاضرین محترم، جب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انسان مدد طلب کرتا ہے، اس کا نام پکارتا ہے، اس کے صفاتی ناموں کو یاد کرتا ہے دعاؤں کے اندر، ویسے اللہ رب العزت کو پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندے کی بیماریوں کو بھی دور فرماتا ہے، تکلیفوں کو بھی دور فرماتا ہے، مصیبتوں کو بھی دور فرماتا ہے اور اپنے بندے کی حاجات کو بھی پورا فرمایا کرتا ہے۔ حاضرین محترم، ایک شام کے بزرگ
شیخ رجب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا. یہ آج کے خطبہ جمعہ کی آخری بات، آپ کی توجہ چاہوں گا. وہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور دروازے پر دستک ہوتی ہے. مانگنے والا آتا ہے، گداگر آتا ہے، فقیر آتا ہے، دروازے پر دستک دیتا ہے اور دروازہ کھولا جاتا ہے. وہ شخص گداگر، بھیک مانگنے والا، اس کی حالت خستہ ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور پراگندہ بال ہیں، بکھرے بال ہیں. اب وہ شخص جو اپنی بیوی کے ساتھ گھر کے اندر بیٹھا ہے، وہ شخص اس بھکاری کا، اس فقیر کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے، اس پر جملے کسنا شروع کر دیتا ہے اور اس پر کہکے لگانا شروع کر دیتا ہے، طنز کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے. حاضرین محترم، وہ شخص روزانہ کا یہ واقعہ سمجھ کر، روٹین کا یہ واقعہ سمجھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے. اب ایک وقت آتا ہے، یہ میاں اور بیوی کی آپس کے اندر طلاق ہو جاتی ہے، دونوں میاں بیوی علیحدہ ہو جاتے ہیں. اب وہ شخص جو بھکاری ہے، گداگر ہے، اللہ رب العزت اس کے حالات کو بہتر فرما دیتا ہے، معاشی طور پر اس کو طاقتور فرما دیتا ہے، مال و دولت کی فراوانی اور ہر چیز اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتا ہے. اور ترقی کرتے کرتے، منازل طے کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے، پھر اسی بھکاری شخص کی اس عورت کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے. جو عورت اس خامند کے ساتھ گھر کے اندر بیٹھی تھی، اس کے ساتھ اس بھکاری کی شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے اور وقت گزرتا جاتا ہے. ایک دن یہ دونوں میاں بیوی گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو پہلے بھکاری تھا اور وہ عورت گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ شخص جس نے اس فقیر کا مذاق اڑایا تھا، اس فقیر کا تمسخر اڑایا تھا اور اس فقیر پر فکرے کسے تھے اور اس پر ہنسا تھا، اس پر جملے بنائے تھے، آج وہی فقیر دروازے پر دستک دیتا ہے اور دروازہ کھولا جاتا ہے. باہر وہی شخص جو ایک دور کے اندر اس عورت کے ساتھ اس گھر کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، آج دوسرا شخص وہی باہر کھڑا ہوا ہے اور بھکاری ہے، فقیر ہے. جو پہلے بھکاری تھا، اللہ رب العزت اس کو مال و دولت عطا فرماتا ہے، اس کو عزت عطا فرماتا ہے اور گھر کے اندر آرام و سکون سے بیٹھا ہے. مگر وہ پہلا شخص، وہ جب دروازے پر آتا ہے، بیوی جب دروازہ کھولتی ہے تو عورت اس کو پہچان لیتی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. آسمان کی طرف چہرہ کر کے پکارتی ہے، مولا میں تیری بارگاہ سے معافی طلب کرتی ہوں، مولا مجھے معاف فرما دے. حاضرین محترم، وہ عورت اپنے دوسرے خامن سے کہتی ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے تیرے اوپر فکرے کسے تھے، تیرے اوپر طنزیہ اس میں مزاح کیا تھا اور جملے بنائے تھے، آج یہی شخص تیرے دروازے پر دستک دے رہا ہے. لہٰذا اس پر کوئی طنزیہ بات نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ دن دکھا دے. تو حاضرین محترم، اللہ رب العزت کے ہاں دنوں کو تبدیل کیا جاتا ہے، دنوں کو بدلا جاتا ہے، دنوں کو پھیرا جاتا ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو بدلتے رہتے ہیں. آج کوئی صاحب منصب ہے، کل ہو سکتا ہے کہ وہ شخص ذلیل ہو جائے. آج کوئی شخص ذلیل ہے، معاشی حالات کی تنگی کا شکار ہے، ہو سکتا ہے کہ کل وہ شخص امیر ہو جائے، صاحب ثروت ہو جائے، مال و دولت کی اس کے پاس فراوانی ہو جائے. لہٰذا کبھی بھی کسی شخص کو حقیر نہ جانے. اللہ کی کسی بھی مخلوق کو
آپ کے دل کے اندر کبھی بھی حقارت پیدا نہ ہو، چھوٹا پن پیدا نہ ہو، اور کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیں۔ کبھی یہ خیال نہ کریں کہ میں اس سے فضیلت کے اندر بڑا ہوں، علم کے اندر بڑا ہوں، مرتبے کے اندر بڑا ہوں، میرے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، میرے پاس زمین بہت زیادہ ہے، مال ڈنگر بہت زیادہ ہے۔ کبھی بھی اس بات پر فخر نہ کریں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم لوگوں کے اندر دنوں کو تقسیم کرتے رہتے ہیں، دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں۔ آج ایک درخت ہرا بھرا ہے، پھلدار ہے، کل خزاں کے موسم کے اندر سارے پتے جھڑ جائیں، سارے پھل کاٹ لیے جائیں۔ تو عزیز محترم، اللہ رب العزت کے نام الجبار کی عظمت فضیلت یہ ہے، اور اس معنی کے اندر، اس لفظ کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت کا اظہار ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے مظلوموں کی مدد فرماتا ہے، بے سہارا لوگوں کا ساتھی ہے۔ جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے، دنیا دار ثابت برتن کو پسند کرتے ہیں، مگر وہ واحد اللہ رب العزت کی ذات ہے جو ٹوٹے دل کو پسند فرماتا ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اللہ رب العزت اس ٹوٹے دل کو پسند فرماتا ہے۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی انسان کو دکھ دیتا ہے، کوئی انسان پر ظلم کرتا ہے، تو وہ شخص اللہ کی بارگاہ کے اندر جب آتا ہے تو اللہ رب العزت کو اپنے اس بندے پر بڑا پیار آتا ہے، اپنے اس بندے کے دل کو جوڑ بھی دیتا ہے، اور اپنے اس بندے کی حاجت روائی بھی فرمایا کرتا ہے۔ تو عزیز محترم، آج کے خطبہ جمعہ کا لب لباب ہے کہ کبھی بھی کسی شخص کو کم تر نہ جانے، چھوٹا نہ جانے، حقیر نہ جانے۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آج جس منصب پر آپ ہیں، کل اس منصب پر اس کو کھڑا کر دیا جائے اور تجھے اس کے منصب پر اتار دیا جائے۔ تو اس بات پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ جنہوں نے سنتے ادا کرنی ہے وہ سنتے ادا فرمائے۔